السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لینگویج ٹی وی۔ ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے رابرٹ بروننگ کی مشہور زمانہ پوئم مائی لاسٹ ڈچز۔ مائی لاسٹ ڈچز از اے ڈرامیٹک مونولاگ۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رابرٹ بروننگ ایک وکٹورین پوئٹ تھے۔ انہوں نے یہ پوئم 1842 میں لکھی۔ ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ لٹریچر اور لنگوسٹکس سے متعلق فردر لیکچر آپ کو ملتے رہیں۔ اب واپس آتے ہیں پوئم کی طرف۔ مائی لاسٹ ڈچز کی جو سیٹنگ ہے یہ 1564 کے ایک ریئل انسیڈنٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اٹ از بیسڈ آن ریئل لائف ڈیوک الفونسو سیکنڈ ہو رولڈ فرارا۔ فرارا اٹلی کا ایک سٹی ہے جس میں ڈیوک الفونسو سیکنڈ رول کرتے تھے 16 سینچری میں۔ اس میں ایک پینٹر ہے جس کا نام فرائے پینڈولف ہے۔ In this poem, Duke is talking about his first wife, Lucrezia di Medici, 3 years after she died under suspicious circumstances shortly after marrying the Duke. اس میں ایک میسنجر ہوتا ہے اور ڈیوک ہوتا ہے۔ ڈرامیٹک مونولاگ اس طرح ہوتا ہے کہ اسپیکر بولتا ہے اور لسنر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیوک فرارا کے پاس ساتھ والے علاقے کے ڈیوک کا ایک میسنجر آتا ہے تاکہ اس ڈیوک کی بیٹی کی شادی ڈیوک آف فرارا سے ہو سکے۔ یہ پیغام لے کے وہ آتا ہے اور اسے ڈیوک آف فرارا اوپر اپنی آرٹ گیلری میں لے جاتا ہے اور وہاں جتنی بھی کلیکشن کی چیزیں ہیں ڈیوک کی وہ اس میسنجر کو وہ دکھاتا ہے۔ اس پوئم میں کنورسیشن پیس کے طور پہ ڈیوک آف فرارا اپنی فارمر وائف کی پینٹنگ کو یوز کرتا ہے اور یہیں سے ہماری اس پوئم کا آغاز ہوتا ہے اور یہی اس کی سیٹنگ ہے۔ اور ڈچز کا ورڈ جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہے رانی یا ملکہ کی اور ڈیوک نواب کو کہتے ہیں۔ پوئم کی فرسٹ لائن ہے دیٹس مائی لاسٹ ڈچز پینٹڈ آن دی وال۔ ڈیوک اس میسنجر کو بتا رہا ہے یہ میری آخری ڈچز کی پینٹنگ ہے جو کہ وال پہ آویزاں ہے۔ نیکسٹ لائن میں ڈیوک کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ رانی جیتی جاگتی ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ پھر خود ہی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کمال کی چیز ہے۔ اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے فرا پینڈولف نامی آرٹسٹ نے ایک پورا دن لیا اور تب یہ جو اس کا کمال ورک تھا وہ سامنے آیا۔ یہ پینٹنگ کے متعلق ڈیوک کہہ رہا ہے اور یہ میری ڈچز کا مکمل پورٹریٹ ہے، یعنی کہ کلوز اپ نہیں، ایک مکمل پورٹریٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس نظم میں ڈیوک یہ مفہوم بھی دیتا ہے کہ سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کے پیروں کے تلووں تک یہ ایک مکمل پورٹریٹ ہے۔ اس پورٹریٹ کو اس نے فرا پینڈولف نامی ایک پینٹر سے بنوایا تھا جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مس اوگینس تھا، اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ایک فقیر اور درویش منس ٹائپ انسان تھا۔ ولٹ پلیز یو سٹ اینڈ لک ایٹ ہر۔ اس لائن میں ڈیوک جو ہے میسنجر کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس کا سٹائل ایسے ہے جیسے وہ اسے حکم دے رہا ہو، کمانڈ دے رہا ہو۔ پھر اپنے لسنر یعنی کہ میسنجر کو بتاتا ہے کہ یہ پینٹنگ بنانے کے لیے میں نے خود فرا پینڈولف کو کہا۔ فار نیور ریڈ اسٹرینجرز لائک یو دیٹ پکچرڈ کاؤنٹیننس دی ڈیپتھ اینڈ پیشن آف اٹس ارنیسٹ گلینس۔ آگے ڈیوک کہتا ہے کہ اس پکچر کو دیکھ کے ایسا لگے گا کہ اتنی باریک ایکسپریشنز، اتنی کلوز جو پیشنز جو اس کے ڈچز کے چہرے پہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اس پینٹر نے کیسے ایک تصویر میں کیپچر کر لیے۔ اسٹرینجرز لائک یو دیٹ پکچرڈ کاؤنٹیننس دی ڈیپتھ اینڈ پیشن آف اٹس ارنیسٹ گلینس بٹ ٹو مائی سیلف دے ٹرنڈ سنس none puts by the curtain I have drawn for you but I and seemed as they would ask me if they durst۔ پھر آگے کہتا ہے کہ تم جیسا اجنبی مجھ سے یہ پوچھنا ضرور چاہے گا کہ اتنے قریبی جو پیشنز اس کے ایکسپریشنز ہیں، پیشنز اور ایکسپریشنز ڈچز کے، اس نے اس تصویر میں کیسے اتارے، اس میں تصویر میں وہ ایکسپریشنز آئے ہی کیسے۔ تمہارا سے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ایکسپریشنز فرا پینڈولف نے اس تصویر میں کیسے اتارے، لیکن سوال نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے مجھ سے سوال کرنے کی۔ پھر ڈیوک ایک اور بات کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی شخص اس پینٹنگ کے اوپر جو کرٹن ہے اسے نہیں ہٹا سکتا، اور پھر اس میسنجر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہ پردہ میں نے صرف تمہیں دکھانے کے لیے ہٹایا ہے۔
How such a glance came there, so not the first are you to turn and ask thus. پھر کہتا ہے کہ ڈچز کے چہرے پہ یہ جو سرخی ہے، لالی ہے، یہ آئی کیسے؟ یہ تم پہلے نہیں ہو جو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو. سر اٹ واز ناٹ ہر ہسبینڈس پریزنس اونلی کالڈ دیٹ اسپاٹ. اگلی لائنوں میں کہتا ہے کہ یہ جو لالی ہے اس وجہ سے نہیں آئی کہ پینٹنگ بناتے ہوئے ڈچز کے سامنے اس کا ہسبینڈ تھا، یعنی کہ ہسبینڈ کی موجودگی کی وجہ سے یہ لالی نہیں ہے بلکہ نیچرل ہے. آف جوائے ان ٹو دی ڈچز چیک پرہیپس فرا پینڈالف چانس ٹو سے. ہاں یہ ممکن ہے کہ پکچر بناتے ہوئے، پینٹنگ بناتے ہوئے فرا پینڈالف نے کوئی کمپلیمنٹ دیا ہو، کوئی تعریف کی ہو ڈچز کی، اس کی وجہ سے یہ لالی ہو. ہر مینٹل لیپس اوور مائی لیڈیز از ٹو مچ آر پینٹ مسٹ نیور ہوپ ٹو ریپروڈیوس دا فینٹ ہاف فلش دیٹ ڈائز along ہر تھروٹ. یہ ممکن ہے کہ فرا پینڈالف نے ڈچز کو کہا ہو کہ ڈچز کی شال نے اس کی کلائی کو کچھ زیادہ ہی ڈھک رکھا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ جو ڈچز کے گلے پہ لالی آئی ہے یہ پینٹ اسے پینٹ نہ کر سکا اس لالی کو. سچ اسٹپ واز courtesy he thought and cause enough for calling up that spot of joy. It means that such type of small jokes are enough to express the happiness on the Duchess face. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کمنٹس بھی ڈچز کے چہرے پہ لالی لانے کے لیے کافی تھے. ہاں شاید ڈیوک یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کلاسیکل کمنٹس اور مائنر سے کمنٹس میں جو ڈچز ہے وہ خاص جو ہے اس میں امتیاز نہیں برت سکتی تھی. تو ویورز پارٹ فرسٹ ختم ہوا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم باقی کی پوئم پڑھیں گے، اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم پوئمز کی سیٹنگز، ٹون، موڈ اینڈ جو فگرز آف اسپیچ پوئم میں یوز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.